اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیے، آج کا ٹاپک جو ہم لیں گے وہ ہے سکلز کا، کیونکہ سکلز کا بہت زور ہے، بڑا ذکر ہے۔ سکل ڈیولپمنٹ کونسل بنی ہوئی ہے پاکستان میں، سکل پہ بہت کچھ دنیا بھر میں کہا سنا جا رہا ہے۔ اپ سکلنگ اور ری سکلنگ کی گفتگو ہو رہی ہے، تو پہلے تو سکل کی بات کر لیں نا، پھر اپ سکلنگ اور ری سکلنگ تو بعد میں آئے گی۔ ایکچولی سکل کی جو ڈیفینیشن ہے سمپل، وہ تو نالج اپلائیڈ ہے، یعنی کوئی ایسی آپ کی ایبلٹی جو اس سے حاصل ہوتی ہے، جو کوئی چیز آپ سیکھتے ہیں، وہ آپ کا سکل ہے۔ فار ایگزامپل، ایک کوئی ویلڈنگ سیکھتا ہے کوئی شخص، تو وہ جا کے پہلے ظاہر ویلڈنگ کے بارے میں معلومات لے گا نا، جس سے بھی وہ سیکھے گا وہ اسے بتائے گا کہ اگر وہ الیکٹرک ویلڈنگ کرنی ہے تو کس طرح سے ایمپیریج وولٹیج سیٹ کرنی ہے، کس کام کے لیے۔ اگر وہ گیس ویلڈنگ ہے تو فلیم کیسے سیٹ ہوگا اس کا، اور یہ اس کا نالج بیس ہوگا نا۔ اور پھر اس کے ساتھ کچھ اور نالج بیس بھی ہوگا، کتنی دیر ٹارچ استعمال کرنی ہے، کس چیز پہ کتنا، جو بھی جیسے بھی ان کا جو مختلف چیزوں کا طریقہ ہے۔ کئی طرح کی ویلڈنگز ہیں ظاہر ہے، ملٹیپل ٹائپس کی۔ پھر جب وہ اس کو اپلائی کرے گا تو اس کا سکل بلڈ ہوگا۔ سب سے کامن انالوجی ڈرائیونگ کی ہے کہ آپ ڈرائیونگ کا ایک نالج گین کرتے ہیں نا، جس میں گاڑی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہیں، پھر اگنیشن آن کیسے کرنا ہے، پھر آپ کو کلچ پریس کرنا ہے اگر آپ کی مینول کار ہے، پھر آپ کو گیئر لگانا ہے، پھر گیئر ریلیز کرنا ہے، ایکسیلریٹر دینا ہے، اسٹیئرنگ کو کنٹرول کرنا ہے، مررز کو دیکھنا ہے، ریئر ویو مرر کو، سائیڈ ویو مررز کو دیکھتے رہنا ہے۔ پھر آپ نے ظاہر ہے گاڑی سڑک پہ لے کے جانی ہے، ٹریفک کا جائزہ لینا ہے، یہ سب چیزیں تو آپ کی، پھر آپ نے ٹریفک سائنس کو سمجھنا ہے، یہ آپ کا نالج بیس ہے۔ لیکن یہ نالج بیس آپ کے سکل میں کنورٹ اس وقت ہوگا جب آپ ایکچولی ڈرائیونگ کریں گے، اور وہ ڈرائیونگ آپ کو ایک دن میں نہیں آ جائے گی، آپ کو کچھ تھوڑا سا ٹائم لگے گا نا۔ آپ ڈرائیو تو شاید کر لیں گے فوری طور پہ، لیکن یہ کہ آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں ایکسپرٹیز بلڈ کرتے ہوئے، اور مزید زیادہ ٹائم لگے گا جس میں پھر آپ یوں کر کے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ چلا رہے ہوں گے اور بڑے موڈ میں جا رہے ہوں گے، اور آپ کے ریفلیکسز پہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں گے۔ آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا کہ اچھا مجھے یہ کرنا ہے، اچھا مجھے یہ کرنا ہے، اور آپ کے ریفلیکسز میں سب کچھ آ چکا ہوگا۔ آپ شیشے بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ ٹریفک کا جائزہ بھی لے رہے ہوں گے اگر آپ اچھے ڈرائیور ہیں۔ لیکن جو میں آج کل میجورٹی آف دی ڈرائیورز دیکھتا ہوں، پیڈ ڈرائیورز خاص طور پہ، یہ چونکہ مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور اکثر کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور یہ ان کا سب سے خرابی یہ ہے کہ یہ اسٹیئرنگ یوں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ دائیں دیکھتے ہیں، نہ بائیں دیکھتے ہیں، نہ پیچھے دیکھتے ہیں، اور بس چپ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ان کی بلا سے لوگوں کی ٹریفک ان کی وجہ سے خراب ہو رہی ہو، یا کوئی ادھر ادھر اچانک نکلنے کی کوشش کر رہا ہو، یا کچھ بھی ہو، تو بس وہ ایک معاملہ ہے جو چل رہا ہے۔ دس از بیڈ ڈرائیونگ ایکچولی۔ تو اگر آپ اچھے ڈرائیور بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا سکل چاہیے۔ اگر آپ اچھے سوئمر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا سکل چاہیے۔ اگر آپ کو کرکٹ کا بہت شوق ہے اور آپ گلی محلے سے شروع کرتے ہیں اور پھر ذرا تھوڑے سے کلب ٹائپ کہیں ذرا پراپر گراؤنڈ میں کھیلنے لگ جاتے ہیں، اور آپ کا یہ ڈریم ہے کہ آپ کسی طرح سے نیشنل ٹیم میں آ جائیں، تو پھر آبویسلی آپ کو بہت اچھا سکل چاہیے۔ وہ چاہے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا جی فلاں تو تھا، جو وہ تو گلی محلوں میں کھیل کے جی وہ آ گیا نیشنل ٹیم میں، اس کی قسمت بڑی اچھی تھی۔ دیکھیں، اس کی قسمت صرف اچھی نہیں تھی، اس کا سکل بہت اچھا تھا جس کی وجہ سے وہ پک ہوا، ورنہ تو بیچارے ہزاروں لاکھوں بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ کیا ہر بچہ نیشنل ٹیم کے لیے پک ہو جاتا ہے؟ کیا سب کی قسمت خراب ہے اس لیے نہیں ہوتی؟ وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ جن کا یہ عین ممکن ہے کہ وہ گفٹڈ بھی ہو، انہیرنٹلی اس کا سکل اچھا ہو، لیکن اس نے کھیل کھیل کے سیکھنے میں اپنا سکل بہتر کیا ہوگا نا۔ اب انہیرنٹلی تو کرکٹ کا سکل اچھا نہیں ہو سکتا نا، ریفلیکسز اچھے ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بیٹسمین ہے اچھا تو اس کے یہ ریفلیکسز شارپ ہیں اس کے، اور وہ بڑی تیزی سے ری ایکٹ کر سکتا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گاڈ گفٹڈ۔ لیکن اس کو سکل میں کنورٹ کرنا وہ تو محنت سے ہی ہوگا، پریکٹس سے ہی ہوگا۔ یا بولر ہے، اس کا بھی یہی ہوگا۔ تو یہ کوئی بھی آپ معاملہ لے لیجئے تو جاب کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو وہاں تو ہم وہ ساری محنت کر لیتے ہیں، جاب میں آ کے ہم سکل اپنا بلڈ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔
ہم کہتے ہیں جی میرا کیا ہے جی، بس یہ کرنا ہے نا جی، بس اتنا سا، میں کیوں اپنا اس میں، یعنی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی، ہم انکار بھی نہیں کرتے غالباً، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے لیے سکل کیا ہے یہاں پہ، اور ہمارے لیے سکل سیکھنا کیوں ضروری۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے نا، یہ کام ہے میں کر ہی لوں گا نا، اس کو اچھا برا کر لیں گے، بس کیا اس میں اتنے بحث مباحثے کی کون سی ضرورت ہے، اس کے اوپر ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے کریئر کو کہیں لے کے جانا چاہتے ہیں تو سکلز کو بلڈ کرنا لازمی ہے۔ اور بیسکلی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ اگر آپ کو جاب نہیں بھی کرنی آگے چل کے، لیکن اگر آپ نے سکل ایکوائر کر لیا ہے تو وہ سکل آپ کے کام آئے گا، ہمیشہ کام آئے گا۔ اس جاب کا ایکسپیرینس آپ کے کام آئے یا نہ آئے، لیکن وہ سکل آپ کے کام آئے گا۔ اور اس کی جو چاہیں آپ اگزامپل لے لیجئے۔ فرض کیجئے آپ جب تک آپ اسٹوڈنٹ تھے، آپ ضرور آپ کمپیوٹر استعمال کرتے تھے، لیکن آپ نارملی ورڈ میں کچھ بنا لیتے تھے، کبھی کبھار پاور پوائنٹ میں کچھ چھوٹی موٹی پریزنٹیشن بنا لیتے تھے۔ جب آپ ایک جاب میں آ گئے اور اس جاب کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کو مائکروسافٹ ایکسل آنا چاہیے، تو اب آپ نے اس کو سیکھنا شروع کر دیا، اور اگر آپ نے اس کو اچھا سکل بلڈ کر لیا اپنا اس کے اندر، تو آپ جہاں جائیں گے آپ کے کام آئے گا، اور بے شمار جگہوں پہ اس کی ضرورت پڑتی۔ لیکن اگر آپ نے نہیں سیکھا اور بس چھوٹا موٹا زندگی چلانے کی کوشش کرتے رہے تو آپ کا ہینڈی کیپ رہے گا۔ یہ جو آپ نے سال 2 سال یہاں لگائے، اس میں آپ کا کوئی سکل اگر بلڈ نہیں ہوا تو اٹس اے ویسٹ آف ٹائم، اٹس اے لاس۔ اس لیے سکل بلڈ کرنا ضروری ہے، اور سکل بلڈ کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا ایک آپ کو نالج بیس چاہیے، اور اس نالج بیس کے اوپر پریکٹس چاہیے اپلیکیشن کی، تو پھر آپ کا سکل بلڈ ہو جائے گا۔ تو اپنے سکلز کو بلڈ کرنے کی کوشش کیجئے، اور سکلز پہ کافی باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ، کہ سکلز کس ٹائپ کے ہیں اور کون سے سکلز ایسے ہیں کس طرح کے جن کو سیکھنے کی ہر کسی کو ضرورت ہے، ڈس ریگارڈنگ کہ وہ کس جاب میں۔ ٹھیک ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ پھر اگلی نشستوں میں بات کریں گے۔ آج کی نشست ہم یہاں روکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔